शादी की रात शौहर ने मेरी नाव में देसी घी लगाया और कोई बात किए बिना छत पे सोने चला गया। यूं रोज रात वो ऐसे ही करता। आज जो ही घी लगा के छत पे सोने गया तो मुझे एलर्जी शुरू हो गई। फौरन नहाने चली गई, लेकिन नहा के जो ही बेड पर आकर लेटी तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं चाय की ट्रे लिए एक दफ़ा फिर किसी शो पीस की तरह मेहमानों के आगे हाजिर हो गई थी। मेरा दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था और चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट सजी हुई थी। पिछले 3 सालों से यही सिलसिला चल रहा था। लड़के वाले मुझे देखने के लिए आते और मैं किसी शो पीस की तरह उनके आगे पेश हो जाती। मुझ पर एक निगाह डालने के बाद कोई दूसरी निगाह डालना गवारा न करता, क्योंकि मेरा रंग सांवला था और चेहरे पर आंख के नीचे एक जला हुआ निशान था। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे भाई ने खेल खेल में मेरी आंख के नीचे आग लगा दी थी। बचपन की वो शरारत मेरे लिए ज़िंदगी भर का रोग बन गई थी, क्योंकि जो भी मुझे देखने आता वो इस जले हुए निशान की वजह से मुझे बदसूरत करार दे देता। अब भी जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो मुझे यकीन था कि एक दफ़ा फिर मुझे इसी दाग की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कमरे में एक दरमियानी उम्र की खातून बैठी हुई थी, जिनके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। मैंने जैसे ही उन्हें सलाम किया तो वो गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर उन्होंने सवालों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। मैं बहुत ही शाइस्ता लहजे में उन्हें उनके तमाम सवालों के जवाब दे रही थी। मेरी अम्मा की दिली ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह मेरा रिश्ता हो जाए और मैं उनकी दहलीज से रुखसत हो जाऊं, क्योंकि मेरी भाभीयों को मेरा वजूद बर्दाश्त न था। ये रिश्ता भी मेरी भाभी ने अपने किसी जानने वाले के तवस्सुत से बुलवाया था। काफ़ी देर के सवाल जवाब के बाद वो औरत अम्मा से कहने लगी कि मुझे अपने भाई के लिए आपकी बेटी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप भी आकर मेरे भाई से मुलाकात कर लें। मैं जो उनके सवालों के जवाब देने के बाद चाय के बर्तन समेट रही थी, अपनी जगह शुश्तर रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था कि किसी लड़के की बहन ने मुझे अपने भाई के लिए पसंद कर लिया था और उसे मेरे चेहरे के दाग से कोई मसला नहीं था। दिल में जो ख्याल सबसे पहले आया वो यही था कि यकीनन इनके भाई में भी कोई ना कोई नुक्स ज़रूर मौजूद होगा। मैं जो हमेशा अपना रिश्ता होने के लिए दुआएं मांगा करती थी, ये सोच आते ही मेरा दिल बुझ सा गया था। हम खुश दिली से आगे के मामलात तय कर रहे थे और मैं बर्तन उठाए बावर्ची खाने में आ गई थी। पीछे से मेरी भाभी चली आई थी और वो मुझे ये कहकर मुबारकबाद देने लगी कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ससुराल में ही दिल लगाना, दौड़ दौड़ के मैके ना चली आना। इनकी बात ने मेरा दिल मज़ीद बुझा दिया था। थोड़ी ही देर बाद मेरी अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे सामने एक तस्वीर रखते हुए कहने लगी कि पहले तुम लड़के की तस्वीर देख लो, फिर हम लड़का देखकर शादी की तारीख भी तय करके आएंगे। अम्मा तो हथेली पर सरसों जमाना चाहती थी। मैंने तस्वीर उठाई तो ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तो एक 25-26 साल का खूबरू नौजवान था, जिसमें बज़ाहिर कोई कमी या ऐब नज़र नहीं आ रहा था। अम्मा कहने लगीं कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और इस लड़के की बहन, जिसका नाम जुबैदा है, वो अपने भाई के लिए एक नेक और शरीफ लड़की चाहती हैं। वो लोग खूबसूरती नहीं बल्कि खूबसीरती देख रहे हैं। अम्मा की बात पर मुझे यकीन न आया, लेकिन इस औरत की बात मैंने अपने कानों से सुनी थी, जिसने कहा था कि उससे मैं अपने भाई के लिए पसंद हूँ। अगले ही दिन मेरी अम्मा और भाभी लड़का देखने के लिए चली गईं और जब वापस लौटी तो वो इसकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक करने लगीं। अम्मा कह रही थीं कि वो लोग भी सादगी से और जल्दी शादी करना चाहते हैं, इसलिए अम्मा ने 2 महीने बाद की शादी की तारीख दे दी है। अम्मा की बात पर मैं सदमे में आ गई कि अम्मा ने बिना छानबीन किए ही कैसे रिश्ता कर दिया। भाभी तो मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अम्मा को न जाने क्या हो गया था। शायद अम्मा भी मेरी सांवली रंगत और रिश्तों के न होने को लेकर मुझसे बेजार आ चुकी थीं और अब अपनी जान छुड़वाना चाहती थीं। मैंने खामोशी की चादर ओढ़ ली और घर में होती शादी की तैयारियों को देखने लगी। जिस किसी को भी मेरी शादी का पता चला वो सब मुबारकबाद देने के लिए चले आए, लेकिन सबके ही लेचे में कहीं ना कहीं चुभते हुए सवालात ज़रूर मौजूद होते। कोई जानना चाहता था कि लड़के वालों ने क्या देखकर रिश्ता किया, तो कोई लड़के के ऐब के बारे में पूछता। लोगों को ये बात हज़म ही नहीं हो रही थी
کہ میرے لیے ایک اچھے لڑکے کا رشتہ کیسے آ سکتا ہے۔ غیروں سے زیادہ خاندان والوں کو تجسس ہو گیا تھا اور ہر کوئی میری بارات کے دن کا انتظار کر رہا تھا، جب انہیں یہ دیکھنے کو ملتا کہ اس نے میری بدصورتی کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے اپنا لیا ہے۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر ماجد کو بس ایک نظر ہی تصویر میں دیکھا تھا۔ سچ کہتی تو مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ وہ تصویر میرے ہونے والے شوہر کی ہے۔ مجھے ہر پل ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ماں اور بھابھی مل کر مجھے دھوکہ دے رہی ہیں۔ اور پھر میری شادی کا دن چلا آیا، جب میں دلہن بن کر سٹیج پر بیٹھ گئی اور قاضی صاحب نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ میرے دل میں کوئی جذبات پیدا نہ ہو سکے تھے، میں بس جلد سے جلد اپنے دلہے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زبیدہ آپا اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیے سٹیج پر چلی آئیں اور میں نے بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے پوری نظریں پھاڑ کر اپنے دلہے کو دیکھا۔ وہ تو وہی خوبرو شخص تھا جس کی تصویر مجھے میری ماں نے دکھائی تھی۔ وہ اصلیت میں تصویر سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ زبیدہ آپا نے اسے میرے برابر میں بٹھا دیا۔ ماجد نے میرے پاس بیٹھتے ہی شائستہ لہجے میں مجھے سلام کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری مانگی گئی تمام دعائیں آج قبول ہو گئی ہیں۔ خاندان والوں کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میری جو پھپھو مجھے برا بھلا کہتی تھی، آج وہ سب حیرت سے میری قسمت کو تک رہے تھے۔ شادی حال میں عجیب سی چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سب کو ہی حیرانی تھی کہ ماجد کے گھر والوں نے مجھے کیا دیکھ کر پسند کر لیا۔ ماجد کو اپنے اتنے قریب محسوس کر کے میرے دل میں جذبات جنم لینے لگے تھے۔ وہ سارے وسوسے اور خدشات جو مجھے لاحق تھے وہ سب کہیں بہہ گئے تھے، اور اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ خدا نے میری قسمت بھی سب لڑکیوں کی طرح خوبصورت لکھی ہے۔ خاندان کی وہ لڑکیاں جو مجھے بھاؤ میں نہیں دیتی تھیں ماجد کو دیکھنے کے لیے اسٹیج پر چلی آئی تھیں اور سبھی میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے فخر محسوس کیا تھا کہ میری زندگی میں ماجد جیسا شخص شامل ہو گیا تھا۔ میرے جھکے ہوئے کندھے آج اٹھ گئے تھے اور میں نے مسکراتے ہوئے اپنی ساری کزنز پر ایک نظر ڈالی تھی۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا اور میں اپنی بڑی سی گاڑی میں ماجد کا ہاتھ تھامے بیٹھ گئی۔ زبیدہ آپا میرے برابر بیٹھ گئیں اور ماجد آگے بیٹھا ہوا تھا۔ گھر میں پہلے سے ہی میرے استقبال کی تیاریاں کی گئی تھیں، اور جیسے ہی میں داخل ہوئی تو میرے دیور نے بہت سے انار جلائے اور گھر کے آنگن کو روشن کر دیا۔ میری زندگی بھی روشنیوں سے بھر گئی تھی۔ کچھ رسم و رواج کے بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جو ایک بہت ہی بڑا کمرہ تھا اور اسے پوری طرح پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ زبیدہ آپا نے جہیز لینے کے لیے بھی انکار کر دیا تھا۔ جو کچھ بھی کمرے میں موجود تھا وہ سب میرے شوہر نے خود خریدا تھا۔ چاروں اطراف نظر دوڑانے پر مجھے محسوس ہو گیا کہ ماجد ایک بہت ہی بہترین پسند رکھنے والے ہیں، کیونکہ کمرے میں موجود ہر چیز ہی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جب ماجد میرے پاس چلے آئے۔ ان کے کمرے میں آتے ہی میری سانسیں تھمنے لگی تھیں اور جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ ماجد نے نفل نماز کی ادائیگی کے بعد مجھے منہ دکھائی دی۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ بہت محبت سے مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ بہت چھوٹے سے تھے جب ان کے ماں باپ چل بسے۔ انہیں اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد نہیں۔ زبیدہ آپا نے ہی انہیں ماں بن کر پالا ہے اور وہی اس گھر کی بڑی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شادی کی رات میرے اور اپنے تعلق کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، لیکن وہ مجھے اپنی ہی داستان سنا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ مانگا تھا کہ میں ساری زندگی زبیدہ آپا کا خیال رکھوں گی اور انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا کہ میری طرف سے انہیں کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ کچھ دیر ماجد یوں ہی میری چوڑیوں سے کھیلتے رہے اور پھر انہوں نے الماری سے ایک ڈبہ نکالا جس میں دیسی گھی موجود تھا۔ میں حیرانی سے ماجد کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی وہ دیسی گھی کا ڈبہ کیوں نکال لائے، لیکن پھر ماجد نے بنا کچھ کہے ہی تھوڑا سا دیسی گھی نکالا اور اپنی انگلیوں سے میری ناف پر لگانے لگے۔ مجھے عجیب سی گدگداہٹ کا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتی وہ ڈبہ واپس رکھ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ کچھ دیر میں یوں ہی لیٹی رہی کہ شاید وہ تھوڑی دیر میں پلٹ کر آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں،
लेकिन शादी की पहली रात ही मुझे यूं कमरे से निकलना कुछ अजीब लग रहा था। और फिर मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि घर किस तरतीब से बना हुआ है। काफ़ी देर तक माजिद का इंतज़ार करती रही, लेकिन माजिद पलट कर ना आए और मैं उन्हें सोचते सोचते ही नींद की वादियों में उतर गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था और माजिद की आवाज़ मुझे कमरे के बाहर से आ रही थी। घड़ी पर नज़र पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। 11 बजने वाले थे और मैं अब तक बेखबर सो रही थी। मैंने जल्दी से उठकर शावर लिया और नया जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में जुबैदा आपा कमरे में चली आईं और आते ही उन्होंने मुझे मोहब्बत से गले लगा लिया था। जिस कदर मान, मोहब्बत और इज्जत जुबैदा आपा मुझे दे रही थीं, मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान थी। अलबत्ता मैं ये समझने से कासिर थी कि रात माजिद मुझे छोड़कर कहाँ गए थे। मैंने जुबैदा आपा से इस हवाले से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि ये हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान की बात थी और शादी के अगले दिन ही मैं अपनी नंद से ये सवाल कैसे पूछ सकती थी। फितरी हया ने मुझे रोक लिया था। मुझे माजिद से बात करने का मौका न मिला और मेरे घर वाले आ गए और रस्म के मुताबिक मुझे अपने साथ ले गए। रात गए जुबैदा आपा मुझे लेने के लिए आई थीं और जब मैं घर वापस आई तो माजिद कमरे में ही मौजूद थे। मैं उनसे कोई सवाल पूछती इससे पहले उनकी छोटी बहन दूध का ग्लास लिए चली आई और कहने लगी कि आपा ने आप दोनों के लिए ये दूध भेजा है। माजिद उससे कुछ बात कर रहे थे, इसलिए मैं कपड़े तब्दील करने बाथरूम में चली गई और जब वापस निकली तो माजिद हाथ में घी का डब्बा लिए मेरे ही इंतज़ार में थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर लटाया और मेरी नाफ पर देसी घी लगाने लगे। जैसे ही मैंने उनसे सवाल करने के लिए लब खोले तो उन्होंने मेरे लबों पर उंगली रख दी और इशारे से कोई भी सवाल पूछने से इनकार कर दिया। मैं उनकी उंगलियों को महसूस करते हुए आंखें बंद कर गई थी और मुझे एहसास भी नहीं हुआ था कि कब वो कमरे से निकल गए। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर मैंने आंखें खोली तो माजिद कमरे में नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज हमारी शादी की दूसरी रात थी और आज भी माजिद ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। मेरे अंदर जज्बात का तूफान ठाठे मार रहा था। हम दोनों एक जायज़ रिश्ते में बन चुके थे और इस रिश्ते के बहुत से फितरी तकाजे थे जिनकी तलब ने मुझे बेचैन कर दिया था। थोड़ी ही देर में माजिद को देखने के लिए कमरे से निकली, लेकिन सारा घर देखने के बाद भी वो मुझे नज़र न आए तो मैं छत पर चली आई। मैंने देखा कि वो छत पर आराम से सो रहे हैं। उन्हें छत पर सोता देखकर मैं हैरान रह गई। कोई अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर कैसे तन्हा छत पर सो सकता था। मेरे दिमाग में आने वाली सबसे पहली बात यही थी कि शायद माजिद की शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है और वो मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करना चाहते। मैं टूटे हुए दिल के साथ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे अपने कमरे में चली आई थी और मैंने आईने के सामने खड़े होकर एक नज़र अपने चेहरे पर डाली थी। मेरे तीखे नकुश बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन सांवली रंगत और आंख के नीचे जले हुए निशान ने इस खूबसूरती को मान कर दिया था। दिल पर एक अजीब सा बोझ आ गया और खुशकिस्मत होने का वो एहसास जिसने मुझे आसमान पर पहुंचा दिया था वो कहीं गुम हो गया था। माजिद जैसा लड़का किस तरह मुझ जैसी आम शक्लो सूरत वाली लड़की को अपनी बीवी के रूप में कबूल कर सकता था। यकीनन आपा ने मुझे पसंद करके माजिद की ज़िंदगी में शामिल कर दिया था। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और आंसू बहाने लगी। ये तन्हाई सारी ज़िंदगी के लिए मेरा मुक़द्दर थी। इस एहसास ने मुझे मार डाला था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो माजिद कमरे में मौजूद थे, लेकिन मैंने उनसे रात के हवाले से कोई बात न की। वो भी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पेश आ रहे थे और ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था जैसे वो रात मुझे छोड़कर कमरे से बाहर गए हों। मैंने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी भाभियों को तो मुझसे अजीब सा हसद हो गया था। उन्हें यकीन ही नहीं आता था कि मैं माजिद की बीवी बन चुकी हूँ। मेरा और माजिद का रिश्ता ऐसा था जैसे चांद पर घुन लग गया हो। मैं अपनी भाभियों के सामने अपना भरम कायम रखना चाहती थी, इसलिए बढ़ चढ़कर माजिद की तारीफ़ें किया करती। जबकि मेरी शादी को 20 दिन होने वाले थे और इन 20 दिनों में एक रात भी हमने साथ नहीं गुजारी थी। माजिद हर रात ही मेरी नाव पर देसी घी लगाते और खामोशी से कमरे से निकल जाते।
مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کوئی سوال پوچھتی۔ یہ خوف ہی مجھے مار ڈالتا تھا کہ اگر وہ مجھے بہت بدصورت کہہ دیں تو میں ساری زندگی ان کے آگے سر نہ اٹھا سکوں گی۔ دنیا والے میری قسمت پر رش کر رہے تھے، لیکن یہ بات تو صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں کس طرح ایک ایک رات کروٹ بدل بدل کر گزار رہی تھی۔ زبیدہ آپا میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے گھر میں بہت خوش دلی سے جگہ دی تھی۔ اکثر وہ ماجد کو اس بات پر بھی ڈانٹتے کہ ماجد میرا خیال نہیں رکھتے۔ زبیدہ آپا کا وجود میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت بعد میں انہیں ماجد کے رویے کے بارے میں بتا دوں گی۔ شادی کو مہینہ ہونے والا تھا، سردیوں کے دن شروع ہو گئے تھے۔ ایک رات ماجد گھر لوٹے تو اپنے ساتھ مونگ پھلی بھی لے کر آئے۔ مجھے مونگ پھلی کھاتے ہی الرجی شروع ہو جاتی اور سارا جسم کھجانے لگتا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ماجد کو صاف منع کر دوں کہ میں نہیں یہ کھا سکتی، لیکن وہ پہلی دفعہ میرے لیے اس طرح کچھ لے کر آئے تھے اور میرے اس طرح انکار کرنے پر شاید برا مان جاتے۔ اسی لیے میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے الرجی شروع ہو جائے گی، مونگ پھلی کھانا شروع کر دی تھی۔ میں، ماجد، زبیدہ آپا اور ان کے دونوں چھوٹے بہن بھائی، ہم سب نے مل کر ایک ساتھ ہی مونگ پھلی کھائی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور معمول کے مطابق ماجد میری ناف پر تیل لگانے لگا۔ ماجد تیل لگا کر کمرے سے نکلے ہی تھے کہ میرا سارا جسم کھجانے لگا۔ میرا جسم کھجا کھجا کر سرخ پڑ جایا کرتا تھا اور صرف ٹھنڈے پانی سے ہی ٹھیک ہوتا تھا۔ اس لیے شدید سردی کے باوجود بھی میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے چلی گئی، اور جب نہا کر نکلی تو مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے لائٹ بند کی اور جلدی سے رضائی اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عموماً میں لائٹ اسی وقت بند کرتی تھی جب میں سونے کے لیے لیٹتی تھی، لیکن آج ٹھنڈ کے باعث مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بلکہ بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ جسم پر اب بھی ہلکی ہلکی خارش ہو رہی تھی۔ مجھے اس طرح لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رضائی کے اندر سے صرف اتنا ہی محسوس کر سکتی تھی کہ کمرے میں کوئی آیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اتنی رات میں تو میرے کمرے میں ماجد ہی آ سکتے تھے۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ہی مجھے بات کرنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ ایک ایک بات کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ دراصل کمرے میں داخل ہونے والے شخص کوئی اور نہیں بلکہ زبیدہ آپا تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں شاید میں گہری نیند سو چکی ہوں، اس لیے وہ زور زور سے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ کبھی مجھے اور ماجد کو ایک نہیں ہونے دیں گی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ میں نے ساری زندگی ماجد اور اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے ختم کر دی، اور میرے بہن بھائی زندگی میں آگے بڑھنے لگے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ جن بھائیوں کے لیے میں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، وہ بہن بھائی کیسے ازدواجی رشتے میں بن سکتے ہیں؟ ان کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اس طرح دیسی گھی میں وہ مجھے نیند کی دوا ملا کر لگواتی رہیں گی، اور نہ ہی میرے شوہر کو پتہ چلے گا اور نہ ہی مجھے۔ ایسے ہی ایک دن میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں ساری زندگی تو اپنے شوہر کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے ماجد سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتی تھیں، اور یہ بات میرے لیے بالکل بھی یقین کے قابل نہ تھی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی دل سے مجھے اس گھر میں جگہ دی تھی۔ تو پھر وہ مجھے اور ماجد کو دور کیوں کرنا چاہتی تھیں؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکی تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ تو وہ کیا ابھی اپنے بہن بھائیوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھیں؟ ان کی باتوں نے مجھے کسی پاتال میں دھکیل دیا تھا، اور میں اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ میں تو اپنے شوہر ماجد کو برا سمجھ رہی تھی، لیکن دراصل اصل برائی تو زبیدہ آپا کی پھیلائی ہوئی تھی، جو مجھے ہمیشہ کے لیے ماجد سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ زبیدہ آپا تو مجھے سوتا ہوا سمجھ کر واپس چلی گئی تھیں، لیکن میرے لیے آنکھیں بند کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ میں نے نہاتے ہوئے ناف سے تیل دھو دیا تھا، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ماجد کو آپا کی سچائی بتانی تھی، جو بظاہر تو بہت ہی اچھی اور ہمدرد نظر آتی تھیں، لیکن در حقیقت وہ کچھ اور ہی تھیں۔ میں ماجد کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ انہیں سب کچھ ان کی ہی آنکھوں سے دکھانا چاہتی تھی، تاکہ وہ میری بات پر اعتبار کر سکیں۔ اور سارا دن سوچنے کے بعد میں نے اس کا واحد حل یہ نکالا کہ خاموشی سے گھی کا ڈبہ بدل دوں گی، نہ ہی مجھے نیند لگے گی
اور نہ ہی میرے شوہر اتنی آرام سے سو پائے گا۔ اگلے دن میں نے اس گھی کے ڈبے سے سارا گھی نکال کر ایک تھیلی میں رکھ دیا اور اس کی جگہ ڈبے میں گھر کا سادہ گھی بھر دیا۔ ماجد جب میری ناف پر تیل لگا کر کمرے سے جانے لگے تو میں زبردستی ان کے گلے کا ہار بن گئی اور انہیں جانے ہی نہ دیا اور کمرے میں اندھیرا کر کے سکون سے ماجد کے ساتھ لیٹ گئی۔ ماجد بھی خاموشی سے لیٹ گئے تھے کیونکہ میں نے انہیں شعروں میں سمجھا دیا تھا کہ میں انہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں کو اسی طرح بے سود لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بڑی آپا کمرے میں چلی آئیں۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے ماجد کو نہیں دیکھ سکی تھیں۔ وہ آج بھی وہی سب کہہ رہی تھیں جو انہوں نے گزشتہ رات کہا تھا۔ اپنی آپا کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر ماجد چپ ہو کر رہ گیا تھا، اور جب آپا اپنے دل کی بھڑاس نکال کر جانے لگیں تو ماجد اٹھ کر بیٹھ گئے اور لائٹ کھول دی۔ آپا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماجد کمرے میں موجود ہوں گے اور ہم دونوں جاگ رہے ہوں گے۔ ماجد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں آپا سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ میں نے آپ کے کہنے اور آپ کی پسند سے شادی کی۔ آپ نے مجھے یہ کہہ کر گھی کا ڈبہ دیا تھا کہ یہ ایک پیر حضرت کا دم کیا ہوا گھی ہے، اگر میں پورے 1 مہینے تک یہ اپنی بیوی کے ناف پر لگا دوں گا تو وہ ایک خوبصورت اور فرما بردار بچے کو جنم دے گی۔ آپ جانتی تھیں کہ مجھے خوبصورت بچے بہت پسند ہیں، اور آپ نے میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور مجھے میری ہی بیوی سے دور کر دیا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماجد کو بدزن ہوتا دیکھ کر آپا تڑپ اٹھیں اور اسے گلے سے لگا کر کہنے لگیں کہ میں اپنے بھائیوں کو کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو ایک ماں کی طرح پالا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں تمہاری بیوی سے دور کرنا چاہا۔ میں کام سی شکل و صورت والی لڑکی کو بھی اسی لیے رخصت کروا کر لائی تھی تاکہ تم اس پر دل نہ ہار بیٹھو، لیکن تم تو اپنی بیوی کی عادت و اخلاق پر ہی مر مٹے تھے۔ میں نے تم لوگوں کی خاطر زندگی بھر شادی نہ کی، اور میں اس عمر کو پہنچ گئی جب میری شادی ہونا ممکن ہی نہیں رہا۔ میں نے تم لوگوں کے لیے اپنے جذبات کو مٹی میں دفن کر دیا، اور جب تمہاری بیوی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو میں یہ سوچ کر اس سے حسد کا شکار ہو گئی کہ تمہاری بیوی وہ ساری خوشیاں اور سکون پالے گی جس سے میں محروم رہ گئی۔ اس لیے میں نے دم کیے ہوئے گھی کے نام پر تمہیں بے ہوشی کی دوا ملا کر دی تاکہ تم دونوں ہی اس کی خوشبو سے تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاؤ۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ ناف پر تیل لگا کر تم اپنی بیوی سے مہینہ بھر دور رہو گے تو فرما بردار بچے پیدا ہوں گے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ تمہاری بیوی تمہیں خود ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ آپا نے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف خود ہی کر لیا تھا۔ ماجد نے آپا کو یقین دلایا کہ وہ کبھی آپا کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، اور اگر آپا اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں تو وہ آپا کے لیے ضرور کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لیں گے۔ ماجد کی بات سن کر آپا حیران رہ گئی تھیں۔ ماجد مسکرا کر آپا سے کہنے لگے کہ زندگی پر آپ کا بھی پورا حق ہے، اور آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب اس لیے کیا کیونکہ آپ نے اپنی ساری زندگی اکیلے گزار دی ہے۔ ماجد نے آپا کو گلے سے لگایا اور وعدہ کیا کہ وہ ساری زندگی آپا کو ان کے مقام پر فائز رکھے گا۔ ماجد کی بات سن کر آپا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ماجد نے اگلے ہی دن سے آپا کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور کون جان سکتا تھا۔ آپا نے ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ہم انہیں ان کی خوشیاں واپس لوٹا دیتے۔